آج ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جو ہماری زندگی کو روشنی اور سکون سے بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کرے گا تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک نہایت پیارا پیغام دیتی ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا یا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتا۔ سوچیں، اگر ہم کسی مسلمان کو خوش کرتے ہیں، چاہے ایک اچھا لفظ بول کر، اس کی مدد کر کے یا صرف ایک مسکراہٹ بانٹ کر، تو یہ عمل ہمارے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا عبادت ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا صدقہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث پاک ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا مت سمجھیں کہ صرف نماز، روزہ یا زکوٰۃ ہی عبادت ہے، بلکہ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو تکلیف سے بچا لینا یا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت نیت کی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو راستے سے کانٹا ہٹانا بھی جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ دین ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا سکھاتا ہے، تکلیف دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھیں، شاید وہی نیکی ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بالشت بھر زمین بھی ناحق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ناظرین، ذرا سوچیں، بالشت بھر زمین، اتنی سی جگہ کے لیے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے، تو پھر جو لوگ بڑے پیمانے پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین یا جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کا انجام کتنا خوفناک ہوگا۔ دنیا میں تو شاید کوئی قانون انہیں نہ پکڑے، لیکن اللہ کا قانون کبھی خاموش نہیں رہتا۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا اور ہر ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا چند دن کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو یہاں ظلم سے کمائے گا، وہاں عذاب سے نہ بچ پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، ایک ویران گھر کیسا ہوتا ہے، جہاں نہ روشنی ہو، نہ سکون، نہ زندگی کی کوئی علامت، بس خاموشی، اندھیرا اور خالی پن۔ ایسا ہی حال اس دل کا ہے جس کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کی یاد یا قرآن کی محبت نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو دل قرآن سے خالی ہے، وہ دراصل روشنی سے خالی ہے۔ ایسا دل نہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، نہ سکون پاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ویرانی دور ہو جائے تو قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا۔ روز تھوڑا ہی صحیح، مگر قرآن پڑھنے، سمجھنے اور دل میں بسانے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے دل میں نور، سکون اور ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں قرآن نہیں، وہ خواہ محل میں رہے مگر اس کا دل ویران ہی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زائد مال کو خرچ کرے اور زائد گفتگو کو روک لے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں کامیاب زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، اگر ہم اس میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کریں تو وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ برکتوں میں بڑھتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی زبان ہی اسے یا جنت تک لے جاتی ہے یا جہنم میں گرا دیتی ہے۔
لہٰذا وہ شخص واقعی خوش نصیب ہے جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز بناؤ یا ایسا عمل کرو جو کسی کو نقصان نہ دے بلکہ راحت پہنچائے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان پل بناتا ہے، سایہ دار درخت لگاتا ہے، صاف راستہ بناتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے یا کسی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو یہ سب عمل عبادت کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ خود نیکی لکھ دے وہ بندہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو مسلمان دوسروں کو تکلیف سے بچاتا ہے اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں خیر، نرمی اور بھلائی کو ترجیح دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے ہو چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ حدیث پاک ہمیں رمضان کی روحانی عظمت اور روزے کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے، اس کے حدود کو پہچانے، یعنی صرف بھوک پیاس سے نہیں بلکہ زبان، آنکھ، کان، دل سب کو گناہوں سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے، صبر کرنے اور نیک عمل کرنے کا نام ہے۔ ایسا روزہ انسان کو پاکیزگی اور مغفرت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اس کی قضا پر راضی ہو وہ اللہ کے لیے راضی ہے، اور جو ناراض ہوا وہ اللہ سے ناراض ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں زندگی کی آزمائشوں کا اصل مفہوم سمجھاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے یا قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ اپنے محبوب بندوں کو پاک، مضبوط اور اپنے قریب کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ ناشکری اور ناراضی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آزمائشیں اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ محبت کی نشانی ہیں۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اللہ جسے آزماتا ہے وہی اس کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین، اس ایک جملے میں زندگی کی سب سے بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دنیا میں لوگ مال، دولت، شہرت اور عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سے جڑ جائے۔ جو قرآن سیکھتا ہے وہ اللہ کے کلام سے اپنا دل منور کرتا ہے، اور جو دوسروں کو سکھاتا ہے وہ روشنی بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے بندگی کرنی ہے اور کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین انسانوں میں شامل کرے تو ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط بنانا ہوگا۔ اسے پڑھنا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ وہی شخص واقعی کامیاب ہے جس کا دل قرآن سے زندہ ہے اور جس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ ناظرین، سچ بولنا مومن کی پہچان ہے۔ سچ وقتی طور پر مشکل لگتا ہے مگر انجام میں عزت اور جنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی بن جائے اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔